لدجاه يمد سماء سكينتنا ألقا نتباهى بهداه. حج کا آغاز 8 سے ہو رہا ہے. انہی 10 دنوں کے اندر قربانی جو اللہ رب العزت کی ہر امت کو اللہ رب العزت نے مختلف طریقے دیے ہیں اپنا قرب حاصل کرنے کے. اس امت کو قربانی کی عظیم نعمت سے ہم کنار کیے کہ بندہ چند پیسے خرچتا ہے, جانور کا خون زمین پہ نہیں گرتا, اس کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. وہ قربانی کن دنوں میں ہے؟ انہی 10 دنوں میں. اور یہ بھی بات یاد رکھیے, بات آئی ہے بہت سے لوگوں نے متعدد پچھلے دنوں سوالات بھی کیے, انشاءاللہ کوشش کریں گے دوسرے خطبے کے اندر ان کو کور کیا جائے. لیکن جو بات عام فہم ہے وہ کیا ہے؟ قربانی کا جو پہلا دن ہے, یہ بات حقیقی ہے, سچی ہے اور درست اور راجع ہے. پہلے دن کی قربانی کا اجر و ثواب سب سے زیادہ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, کیونکہ یہ ان 10 دنوں میں شامل ہے افضلیت کے اعتبار سے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ایام تشریق ہیں ان کی فضیلت اور اجر و ثواب نہیں ہے, بلکہ بعض محدثین نے تو لکھا ہے کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر چوتھے دن کی قربانی اٹھ گئی ہے, چوتھے دن لوگ قربانی کرنا چھوڑ چکے ہیں, سنت سے راز برت رہے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بندہ اس نیت سے سنت زندہ کرتا ہے کہ میں چوتھے دن قربانی کروں گا, تو امید ہے اللہ رب العزت, امید ہے اللہ رب العزت اس کو اس سنت کے زندہ کرنے پہ ہو سکتا ہے پہلے دن سے بھی زیادہ اجر و ثواب دے دے. لیکن افضلیت پہلے دن کی ہے. چوتھے دن کی قربانی کے حوالے سے بہت سے اشکالات لوگوں کے دماغ میں موجود ہیں. ایک عام فہم کلیہ ایک بات یاد کر لیجئے, ایام تشریق عربی میں ایام, یوم کی کیا ہے؟ جمع. عربی کی ایک عام بات ہے, کوئی زیادہ مشکل بات نہیں. عربی میں واحد اور جمع کے علاوہ ایک تثنیہ بھی ہوتا ہے, جو دو کے لیے الگ لفظ عربی زبان میں موجود ہوتا ہے. دو چیزوں کے لیے کتاب ہے تو کتابانی, قلم ہے تو قلمانی, دو چیزوں کے لیے الگ ایک صیغہ موجود ہے. عربی میں واحد یوم ہے, اور جو تثنیہ وہ یومان ہے, اور جو جمع ہے وہ کیا ہے؟ ایام. ایام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کم از کم 3, کم از کم 3. تو ایام تشریق, ایام تشریق ہے کہ یومان تشریق ہے یا یوم تشریق ہے؟ عام فہم بات ہے, ایام تشریق کا مطلب یہ ہے کم از کم 3 دن. اب یوم نحر کے بعد 3 دن ہو, عام فہم بات ہے, تو کتنے دن بنتے ہیں؟ 4 دن, مکمل 4 دن. اور ہر یوم تشریق کے اندر ذبح ہے. اور عجیب بات یہ ہے, بات میں کہتا ہوں اختلاف ہونا اس طرح کے اجتہادی مسائل میں کوئی مذموم بات نہیں ہے, لیکن آپ حج پہ جاتے ہیں مینا کے اندر, چوتھے دن وہاں پہ قربانی بھی کرتے ہیں, چوتھے دن وہاں پہ قربانی بھی ہو رہی ہے. اللہ رب العزت فمن تعجل فی یومین کہہ رہا ہے, ومن تاخر فی یومین, 4 دن اللہ رب العزت قرآن پاک میں کہہ رہا ہے ایام معلومات, ایام معدودات, اللہ کہہ رہا ہے ایام, ایام, ایام تشریق. پھر اس طرح کی بات کرنا کہ یہ جناب انہوں نے نیا مذہب گاڑ لیا ہے, انہوں نے اپنی طرف سے بات کر لی, یہ تو لغت سے بھی ثابت ہے کہ قربانی 4 دن ہے. اور انشاءاللہ گزشتہ برس کی طرح اس برس بھی ہم انشاءاللہ اس مرکز کے اندر چوتھے دن قربانی کریں گے, تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جائے. صرف مقصد یہ ہے, ورنہ پہلے دن کی قربانی اجر و فضیلت کے اعتبار سے چوتھے دن کی قربانی سے ویسے درجے کے اعتبار سے زیادہ ہے. اب آئیے صحابہ کے طرز عمل کی طرف. حضرت ابو ہریرہ, حضرت عبداللہ ابن عمر, ان 10 دنوں کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے عمل کیا کیا کرتے تھے. آپ صرف ان کے عمل کے اوپر نگاہ دوڑائیے, صرف ان کے عمل کے اوپر, تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان 10 دنوں کی قدر و قیمت اور اہمیت کیا ہے. لوگوں کو باور کرانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ, حضرت عبداللہ ابن عمر بازاروں میں نکل جاتے تھے. بازاروں میں نکل کے کیا کرنا مقصود ہوتا؟ تبلیغ کرتے تھے, ان کو وعظ و نصیحت کرتے تھے. نہیں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد اونچی اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیتے تھے. کیوں؟ تاکہ لوگ ان کے ساتھ مل کے پڑھیں, لوگوں کو اندازہ ہو کہ یہ ذکر اذکار کے دن ہے. ان دنوں کے اندر آپ نے اپنی عبادات کے اندر ذکر اذکار کا معمول بنانا ہے. ذکر اذکار معروف ہے, کسی بھی مسنون اذکار کی کتاب میں سے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھیے, 100 مرتبہ الحمدللہ, اللہ اکبر, یہ ساری تکبیر تحلیل اللہ رب العزت نے ان کے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھے. درود پڑھیے, قرآن پاک کی تلاوت کیجئے,
روزے رکھیے، جس میں سکت ہے روزہ رکھے، نماز باجماعت کا اہتمام کیجئے۔ اس کے علاوہ نیکی کے جتنے بھی کام ہیں، نیکی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام، جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے ان 10 دنوں میں، ہم ہی غافل ہیں۔ جہاد ہمیں موقع نہیں ملا کہ ہم جہاد کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من مات، جو بندہ مر جائے اور اس نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار نہ کیا، یعنی خواہش نہ بیدار ہوئی یا اپنے نفس کو اس بات پہ مادہ نہ کیا، اللہ رب العزت کل کبھی موقع ملا تو تیرے رستے میں تلوار کو اٹھا لوں گا، کافر کی گردن کو بھی کاٹوں گا، اپنی بھی کٹوا لوں گا۔ جو بندہ یہ اپنے نفس کو آرڈر نہیں کرتا، من مات ولم یغزو ولم یحدث نفسہ بالغضب، جو بندہ اپنے دل کو اس بات پہ مادہ تیار نہیں کرتا، وہ کیا تھا؟ ماتا علی شعبۃ من نفاق، وہ نفاق کی حالت میں مر جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اگر ہمیں جہاد کا موقع نہیں دیا، لیکن جہاد سے افضل اعمال کے دن تو دیے ہیں، اگر ہم ان دنوں میں بھی غفلت کریں، اللہ کی قسم بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ جس طرح رمضان کے دنوں میں انسان کوئی غافل ہو تو لوگ اچنبے سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے اسلاف اور محدثین ان 10 دنوں کو رمضان سے افضل مانتے تھے، لیکن آج معاشرے کے اندر ان دنوں کی اہمیت ہی نہیں پتا۔ ان دنوں سے ایسے گزرا جاتا ہے، صرف منڈیاں سجی ہوئی ہیں، وہ بھی خریدنا سنت ہے، یہ بھی بات یاد رکھیے۔ منڈیوں میں جانا، جانوروں کو خریدنا، یہ سب نیکی کے کام ہے، کیونکہ اللہ کے لیے گھر سے نکل رہے ہو، اللہ کے لیے قربانی کا جانور۔ لیکن یہ صرف ونڈو شاپنگ کا اور منڈیوں میں جانے کا ایام نہیں ہے، ان میں اللہ رب العزت کی عبادات بھی کرنی ہے۔